پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد بھی دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا. اس سے پہلے بھی خودکشی کا ایک بیان, تو یہ سٹیٹمنٹ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ اب یقین کریں ڈوب کے ہی مرنا پڑے گا. میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. اور ہماری تباہی بربادی ہم جو عام لوگ چلو بھر میں جی چلو بھر میں کہہ رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام. نہیں وہ کوئی بڑا سا وہ کوئی سمندر میں ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. چلو بھر پانی سے اب کام نہیں چلے گا. وہ باتیں اس سے بہت آگے جا چکی ہیں. جس ملک میں جو جتنا طاقتور ہے ہماری تباہی اور بربادی کا اتنا ذمہ دار ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلاول صاحب کو بہت درد ہے لیکن ان کے دل میں درد ڈسکو ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے زیادہ درد نہیں ہے. ان سب کو درد ڈسکو ہی ہے ان کے دل میں, اور اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. مطلب کیا بات کر رہے ہوتے ہیں یار, اپنی مراعات وہ سارے بڑھائی جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی تلخ فیصلے کرنے ہوں گے. حضور کتنے تلخ فیصلے آپ نے کرنے ہیں؟ مطلب آپ بس صرف قبر میں اتارنا باقی رہ گیا آپ کا اس ملک کے عام آدمی کو, اور پھر کہتے ہیں تلخ فیصلے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اس کو زندہ کوئی درگور کر دیا جائے, قبر میں ڈالا جائے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے. اس سے زیادہ گنجائش اب باقی نہیں بچی لوگوں کے پاس. اور یہ آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے اس ملک میں, کیا کمال ملک ہے کہ وہ بڑے مہنگے وہ رکھے ہوئے مشیر, وہ وزارت توانائی کے پاس بھی ہیں. وہ ہمیشہ بیچارہ وہ ہوتا تھا میٹر ریڈر. اس دفعہ میٹر ریڈر کا ایشو ہی نہیں ہے. وہ ایک سسٹم لگایا وہ پرو ریٹا کے کیا ہے, اس نے آٹومیٹیکلی وہ 20 22 25 24 دن کو بڑھا کے 30 دن کر دیا, اور وہ سارے جو پروٹیکٹڈ تھے وہ نان پروٹیکٹڈ میں آ گئے. اچھا ان کی بات تو ہو رہی ہے, جن پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں, ظاہر ہے ان کا بھی تو بل اسی طرح بڑھ گیا نا, ان کی بات ہی کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ بس 200 500 تک کر دیا یہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب وہ اس سے اوپر ایک میڈل کلاس بھی ہے حضور, جس نے اپنے بجٹس اپنے انکم کے حساب سے بنائے ہوئے تھے. اب 50% رہ جائے گی اس کی انکم, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو انہی والا حال ہو, وہ بھی سفید پوش ہے. بالکل, وہ تو کہیں سے اس کو ملنے نہیں ہے. آپ کو تو آرام سے قومی خزانہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, جتنے چاہتے ہیں آپ اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب دیکھیں نا, وہ بھی ہمارے درد میں گھلے ہوئے ہیں. وہ تو ساری زندگی جناب نے نوکری کی تھی ہے, اور اس تو بعد سب تو زیادہ بوجھ ہی نوکری اللہ پاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی بچا لیا. یہ اب ان کے کس احسان کا بدلہ چکائیں گی؟ اتنے احسانات ہیں ان کے اس قوم پہ, ہمیشہ وہی الفاظ, کوئی چینج نہیں ہوتا. معیشت مضبوط ہو رہی ہے, ہم مشکل سے نکل رہے ہیں, ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے. اب بس دیکھتے جائیں کہ اب کتنی جلدی ہم ترقی کی شاہراہ پہ دوڑنا شروع کر دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم نے وہ اپنے مطلب پیپلز پارٹی کا پھٹا بالکل ٹھیک ہے. عامر بتا رہے تھے آپ کو کہ رولا تو یہ تھا ڈیولپمنٹ بجٹ دیں ہمیں سندھ کے لیے زیادہ, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے. اس ملک کا سب سے بڑا یہ جتنی آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے نا, ان کا صرف ایک کام ہے, آپ کو سہولیات سے محروم رکھنا, تاکہ آپ اسی چکر میں پڑے رہیں کہ یار یہ ٹھیک. جس دن اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو مل گئی جس نے یہ طے کر لیا کہ لوگوں کو سہولیات دے دینی ہے, ان کو جو بنیادی چیزیں ایٹ لیسٹ وہ جو ان کا رائٹ ہے وہ تو ان کو مل گئی نا, اس دن پھر یہ ان لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ اس ہوپ میں, اس امید میں ووٹ دے دیتے ہیں کہ چل یار یہ نہیں تو پھر یہ مطلب لیسر ایول کو آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, کہ چلو یہ شاید کچھ کر دے گا. کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں, اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ خدا نخواستہ اتنا بڑا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں اس ملک کو کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو, لیکن آپ نے تسلی رکھنی ہے کیونکہ یہ تلخ فیصلے کریں گے, اور وہ بھگتنے صرف آپ کو, مجھے اور عام آدمی کو پڑیں گے. ان کو کسی تلخ فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی فیصل صاحب, اور کتنے تلخ فیصلے. اب ان کے تلخ فیصلوں کے بوجھ تلے عام آدمی تو خودکشی کر رہا ہے. بچے کے پینے کے لیے دودھ نہیں ہے, وہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. کھانے کے لیے مطلب ہر کھانے پینے کی وہ چیز جو ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہونی چاہیے وہ اس طرح اس کے پاس ہے نہیں. کاروبار, روزگار, انکم اس کی بڑھ نہیں
نہیں رہی. چلے تنخواہ دار طبقہ تو روتا ہے, آپ مزدور کو دیکھیں جو ریڑھی لگا کر کھڑا ہے, اس کے پاس بھی کام کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. تو آپ کو لگتا ہے اور کیا تلخ فیصلے ہیں جو یہ کریں گے اور واقعی ایک ڈریم ہمارے سامنے جو دکھائیں گے کہ IMF سے جان چھڑا لیں گے, پھر عام آدمی جو ہے وہ بڑا خوش باش ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, تو یہاں ووٹ سے جیتتا کون ہے؟ اس دفعہ کس نے ووٹ دیا تھا؟ تو ووٹ یہ ہے اس ملک کا ایک بڑا سبب اس برائیوں کا. جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو, آپ کی اشرافیہ کو, چاہے منتخب اشرافیہ ہو یا غیر منتخب اشرافیہ ہو, کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, اس کے پاس مینجمنٹ اسکل ہونے چاہیے کہ طاقت میں کیسے آنا ہے اور طاقت کو بچانا کیسے ہے. اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے تو طاقت اس کے ہاتھ سے پھر جاتی نہیں ہے, اور جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اس مینجمنٹ اسکل سے وہ طاقت واپس لینے کا فن آتا ہے, واپس لے لیتے ہیں. تو جب اتنے بڑے سسٹم سے, جو اس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں, عوام کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. عوام کا عمل دخل کہاں پر ہوتا ہے؟ ووٹ کی قوت سے ہی ہوتا ہے نا, ایک مہذب معاشرے میں, ایک جمہوری معاشرے میں. تو جب وہ عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا, یا وہ جو خوف ہے, وہ جو طاقت ہے عوام کی ووٹ کی, وہ کمزور ہو جائے گی, تو پھر آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے. باقی تقریریں کرنی ہے, آپ نے لائیو پروگرام میں دکھانا ہے, دکھا رہے ہیں ہم سب لوگ. یہ تلخ فیصلے نہیں کر رہے, یہ قاتل فیصلے کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو مارنے والے فیصلے ہیں. یہ کیسے قاتل حسینہ والے؟ ایک اچھا خاصا آدمی جو ایک اچھی خاصی ایک آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کو اتنے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, بجلی کا بل وہاں پہنچا دیے کہ اس کی تنخواہ کا جو 90% جو ہے, یعنی کہ اپر مڈل کلاس آدمی کا, وہ اس کی ٹیکسز میں اور بجلی کے بل میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو باقی کام کیا کرے؟ بچوں کو کیسے پڑھائے, بچوں کو کھلائے کیسے؟ کوئی کسی کے پاس فارمولہ ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جو بنیادی تنخواہ ہوتی ہے, چاہے 25,000 ہو, 30,000 ہو, 37,000 ہو, ہر پریس کانفرنس میں جو ہے وہ وزیر خزانہ سے بجٹ کے بعد سوال پوچھا جاتا ہے. ایک روایتی سوال ہے کہ اس میں آپ کسی غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. اب تو وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 1 لاکھ روپے کمانے والے کا بجٹ بنا کے دکھا دو, کہ 1 لاکھ روپے کمانے والا جو ہے وہ کیسے خرچ کرے گا. بنیادی تنخواہ والے کو چھوڑ دیں جو آپ نے 37,000 مقرر کی ہے, آپ 1 لاکھ روپے کمانے والے کا جو ہے بجٹ بنا کر دکھا دیں. اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کس طرح وہ اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ گزار سکتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں جو ہے ہم سخت فیصلے اور تلخ فیصلے اور بہترین پرفارمنس کریں گے. بھائی کیسے کریں گے؟ اصل چیز جو ان کے 18 مہینے کا جو لوگوں کو اعتراض تھا, جو 18 مہینے جب ان کی جو تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی تھی, کہ آپ نے کوئی پلان نہیں دیا. صحیح. اس کے بعد بھی جو کیئر ٹیکر تھا وہ بھی نگران حکومت کا ہی تسلسل تھا, چلے اس کو بھی آپ مائنس کر دیں. موجودہ حکومت ہے, اس کا یہ پہلا بجٹ ہے, اس میں کوئی پلان دیا انہوں نے کہ بھائی ہم اس کو نکالنے کا یہ منصوبہ ہے ہمارے پاس. اس دفعہ بھی وہی روایتی باتیں ہیں, وہی روایتی بجٹ ہے, وہی ہندسے ہیں. وہ جو فنانس کا ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ ہر دفعہ 10% بڑھا کے جو بجٹ بنا دیتا ہے, اسی طرح کے انہوں نے جو ہے بجٹ بنا کے جو پیش کر دیا. اب اس حکومت کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ